بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 57 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاتمہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے خاتمے کا کچھ حصہ پڑھا تھا، آج انشاءاللہ بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ فرمایا العقد والحل، یہاں سے مصنفین حل اور عقد کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ حل اور عقد یہ دو لفظ ہیں۔ حل العقدۃ یحل حلن کے معنی میں آتے ہیں گرہ کھولنا، اور عقد یعقد عقدن کے معنی آتے ہیں باندھنا، گرہ لگانا۔ فن بلاغت کی اصطلاح میں عقد کہتے ہیں نثر کو نظم بنا دینا، اور حل کہتے ہیں نظم کو نثر بنا دینا۔ عقد کی مثال کو سمجھیے، جیسے کہ وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ۔ یہ شعر مشہور شاعر متنبی کا ہے، جس نے ایک حکیم کے قول الظلم من طباع النفس وإنما يصدها عنه إحدى علتين دینیۃ کو نظم میں بیان کیا ہے۔ عبارت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت اور طبیعت ظلم بن چکی ہے کہ دوسروں پر زیادتی کی جائے، ان کی حق تلفی کی جائے۔ اگر کوئی ظلم سے باز رہتا ہے تو اس کی صرف دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اسے آخرت کا خوف ہے، دوسرا یہ کہ دنیاوی سزا کا اندیشہ ہے۔ حل کی مثال کو سمجھیے، العیادۃ سنۃ ماجورۃ ومکرمۃ ماثورۃ۔ اس پوری عبارت کے مفہوم کو ایک شاعر نے اپنے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ اذا مغزنا اتیناکم نعودکم وتذنبون فنأتیکم ونعتذر۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ بیماریوں کی مزاج پرسی اور تیمارداری جو ایک باعث اجر اور ایک ایسا عمدہ کام ہے جس سے آپس کی محبت اور اخوت میں اضافہ ہوتا ہے اور بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، لوگوں نے اسے ترک کر دیا ہے، اب کوئی کسی کی مزاج پرسی کرنے والا نہیں۔ اب حال یہ ہے کہ ہم ہی بیمار ہیں اور ہم ہی تیماردار بھی، جرم کا ارتکاب کوئی اور کرتا ہے، معذرت ہم طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تعلق برقرار رکھنا ہے، خواہ دوسرے لوگ اس کی رعایت کریں یا نہ کریں۔ آگے فرمایا التلمیح، یعنی تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، اور بلاغت کی اصطلاح میں تلمیح یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں کسی آیت، حدیث یا شعر مشہور یا کہاوت اور قصے کی طرف اشارہ کرے، مگر آیت اور حدیث وغیرہ کی صراحت نہ کرے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر لعمر مع الرمزاء والنار تلتزی ارق واحفى منك من ساعة الكرب۔ تو اس شعر میں شاعر نے مخاطب سے اس کے ظلم کا شکوہ کیا ہے کہ اگر ایک طرف مصیبت کی گھڑی میں زمین کی تپش، سورج کی گرمی اور شقی القلب عمر کا ظلم رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف تمہارا ظلم ہو تو تمہارا ظلم بقیہ تمام مظالم پر بھاری رہے گا۔ اس شعر سے شاعر نے ایک دوسرے مشہور شعر کی جانب اشارہ کیا ہے، مگر اس کی تصریح نہیں کی۔ تو شعر مشہور یہ ہے المستجیر بعمر عند کربتہ کالمستجیر من الرمزاء بالنار۔ تو واضح رہے کہ عمر شکاوت قلبی میں اس وجہ سے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کلیب نامی ایک شخص کو جساس بن مرہ نے تیر مارا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا، اور اسی زخمی ہونے کی حالت میں عمر بن حارث وہاں سے گزرا تو زخمی کلیب نے اس سے پانی طلب کیا، عمر نے پانی دینے کی بجائے اسے قتل کر دیا، تبھی سے وہ قساوت قلبی میں مشہور ہو گیا۔ آگے فرمایا حسن الابتداء، حسن ابتدا یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام کی ابتدا میں شیریں الفاظ، عمدہ ترکیبیں، صحیح معنی اور بلند خیالات وغیرہ لائے۔ اب اگر کلام کے الفاظ مقصود کے مناسب اور اس کی طرف اشارہ کرنے والے ہوں تو اس کا نام برات استحلال ہے، جیسے کہ کسر علیہ تحیۃ وسلام خلعت علیہ جمالہا الایام۔ تو یہ شعر ایک محل کی تعمیر پر مبارکباد کے سلسلے میں ہے، جس میں شاعر نے محل ہی کی سلامتی کی دعا کی ہے، اور پہلے ہی لفظ قصرن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شعر محل کے بارے میں ہے۔ آگے فرمایا
حسن التخلصی، حسن تخلص کا مطلب یہ ہے کہ متکلم نے جس مقصد کے لیے کلام شروع کیا تھا اس سے کسی دوسرے مقصد کی جانب کلام کا رخ پھیر دے اور دونوں غرضوں میں مناسبت بھی پائی جائے، جیسے کہ شاعر کے یہ دو شعر: دعت النوا بفراقہم فتشتتوا وقالزمان بینہم فتبددوا دہر ضمیم الحالتین فما بہ شیء سوا جود ابن ارتقى یحمد۔ تو ان اشعار میں شاعر نے کلام کا آغاز دوستوں کی مفارقت سے کیا ہے کہ مسافرت ہی نے ان کے درمیان افتراق کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان دوستوں کے درمیان تفریق ہو گئی۔ یہ مسافرت اور افتراق زمانے ہی کی دین ہے۔ پھر مذمت زمانہ سے اس نے اپنے روح سخن مقصد اصلی لقمان ابن ارتق کی سخاوت کی مدح کی جانب پھیر دیا اور دونوں کے درمیان استثناء کی نسبت بھی قائم کر دی۔ آگے فرمایا: براءۃ الطلب، براءت طلب کا مطلب یہ ہے کہ طالب اپنے کلام میں اپنے دل کی باتوں کو واضح کر دے مگر مطلب میں اس کی صراحت نہ کرے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر: وفی النفس حاجات وفیک فتقانۃ سکوتی کلام عندہا وخطاب۔ یہ شعر متنبی کا ہے جو اس نے اپنے ممدوح کی شان میں کہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی ضرورتوں کو بیان کیا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، اور اس کی طرف اپنے کلام وفی النفس حاجات سے اشارہ کر دیا ہے مگر طلب میں صراحت نہیں کی ہے، اور یہ کہہ کر اپنی بات واضح کر دی کہ رب کریم نے آپ میں اتنی دانش مندی رکھ دی ہے کہ میرا خاموش رہنا ہی گویا آپ سے گفتگو کرنا اور اپنی ضروریات کو بیان کر دینا ہے۔ آگے فرمایا: حسن الانتہائی، حسن انتہا کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں شیریں کلمات، عمدہ ترکیب، بہترین ترتیب، صحیح معنی لائے جائیں، اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ مضمون بھی ایسا ہو جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کلام اپنے اختتام پر پہنچا ہے تو اس کا نام برات مقطع اور حسن اختتام رکھا جاتا ہے، جیسے کہ بقیت بقاء الدہر یا کہف اہلہ وہذا دعاء للبریۃ شامل۔ تو یہ شعر قصیدے کا آخری شعر ہے۔ اس شعر میں جہاں شاعر نے شیریں کلمات، بہترین ترتیب کا استعمال کیا ہے، وہیں شعر کا مضمون بھی ایسا ہے جس سے شعر کے خاتمے کی طرف اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ آخر میں دعا ہے اور ظاہر ہے دعا آخر میں ہی کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، سریقہ کلام کی اقسام کو بیان کیجئے۔ سوال نمبر 2، تلمیح کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کر کے وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 3، برات مقطع کسے کہتے ہیں، وضاحت کیجئے۔ بفضل اللہ تعالی آج ہماری دروس البلاغہ کی کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خاتمے کی دعا پڑھ لیجئے۔ تم الکتاب بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اللہم اغفر لی ولوالدی ولاساتذتی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔